حافظ سید علی ولی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مظلومیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شام کا حال بیان کرے کہ یہ وہ سخت دن گزرا آقا دو جہاں پر کہ دن میں اپنے بچوں کا لہو ریت گرم ریت سے سنتے رہے، اکٹھے کرتے رہے، اور رات ایسی چھائی کے صاحب والضحیٰ واللیل اذا سجا اپنی بیٹیوں کی رضا اپنی زلفوں سے بنائے ہوئے رہے۔ میں ملتمس ہوں کہ سید آئیں اور ہمیں شام غریبہ کا حال بیان کریں۔ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد، دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ نعرہ محمد، تکبیر، اللہ اکبر، رسالات، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حسینیات، زندہ آباد، سیدیات، مردہ آباد، آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی چھٹا صاحب نے ایک جملہ کہا کہ آج کا دن وہ دن گزرا ہے کہ جب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگہ جگہ سے خون جمع کر رہے تھے۔ روایات میں موجود ہے، جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں 10 محرم والے دن دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر خاک ہے، داڑھی مبارک پر خاک موجود ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ فرمایا میں ابھی کربلا سے آیا ہوں اور میں نے وہاں منظر بڑا عجیب دیکھا ہے، وہاں میرے حسین کو 9 لاکھ نے مار ڈالا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج کا دن تاریخ اسلام میں وہ دن ہے کہ جب اولاد کے جنازے حسین بادشاہ نے خود اٹھائے، اور رات عجیب ہے، دن میں مرد شہید ہوئے ہیں لیکن مقاتل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ رات وہ ہے جس میں علی اولاد علی کی بیٹیاں بھی شہید ہوئی۔ میں نے مصائب پڑھ دیا ہے، یعنی آپ کو سمجھ نہیں لگی۔ کتابوں میں لکھا ہے آج کی شب جب خیموں کو آگ لگی ہے نا، ایک جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیٹی ہے جناب حمیدہ، کتابوں میں لکھا ہے یہ وہ بیٹی ہے کہ جب خیموں کو آگ لگی ہے نا، یہ بیٹی مظلوم بیٹی چلتی چلتی خیموں کے پاس سے گزری، ایک گھوڑے سے ٹکرائی، بی زمین پہ گر گئی۔ ابھی بھی تم نے گریا نہیں کیا، میں اس سے بڑا جملہ مصائب کا تیرے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب بی زمین پر گری، اب قیامت کا منظر تھا، کیونکہ ایک گھوڑا کربلا میں نہیں تھا، 9 لاکھ لوگ تھے، ہر کسی کا گھوڑا تھا، گھوڑے اس پاک بی بی کے اوپر سے گزرتے رہے، اس حد تک گزرے کہ جب جناب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا جب اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے پہنچی مقتل میں تو کہیں نہیں ملی، یکدم دیکھا تو آپ کو زمین پر کچھ ٹکڑے نظر آئے۔ اس وقت پاک بی بی نے رو کے کہا کہ مولا حسین تو شہید ہو چکے، نیاب امامت اس وقت پاک بی بی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کر رہی ہیں۔ پوچھا کہ جب دن میں جناب قاسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، حسین بادشاہ کے پاس امامہ موجود تھا۔ جس نے رونا ہے اس کے لیے قیامت سے بڑا جملہ ہے، امام مظلوم کے پاس امامہ موجود تھا، میرے پاس چادر نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ٹکڑے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ اور خالی اس بی بی کی شہادت نہیں، اور کئی اس گھر کی شہزادیاں اس رات گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہوئی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ رادارو، کائنات عالم میں ایک دوسرا ظلم بھی اسی رات ہوا ہے کہ جب 9 لاکھ نے سروں کو گنا، سر تمام نہ مل سکے، انہوں نے کہا ایک سر کم ہے۔ شمر حرام زادہ کہتا ہے ایک سر جو کم ہے وہ علی اصغر کا سر ہے، اور میں نے روایت آج پڑھی ہے، ہو سکتا ہے یہ جملہ نیا ہو آپ لوگوں کے لیے، یہ جملہ ہے قیامت کا، اور میں نے آج پڑھا ہے، دیانتداری سے بتانے لگا ہوں۔ کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ شمر حرامی خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا، ساتھ مزید گھوڑ سوار لے کے چل پڑا۔
اس نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے. ایک نیزہ بھاری ہوا جو کہ شمر حرامی کا تھا. وہ نیزہ بھاری ہونا تھا. اس ظالم نے گھوڑے میں بیٹھے بیٹھے اس نیزے کو بلند کیا. وہ نیزہ خالی نہیں تھا, جناب علی اصغر سے آر پار ہو چکا تھا نیزہ. میں نے پڑھ دیا, تو نے سن لیا. اس سے آگے قیامت ہے. اس مظلوم نے خنجر اٹھایا, جس خنجر سے بابا کو ذبح کیا اسی خنجر سے بیٹے کو ذبح کیا. اب مجھے معاف کرنا, جملہ سخت ہے. اس نے نیزے پہ بلند کرنا چاہا سر. جملہ میں نے آج پڑھا ہے, مجھے معاف کرنا, اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو نے یہی سمجھ لیا, سر نیزے پہ بلند کرنا چاہا چونکہ نیزہ بڑا تھا, اصغر علیہ السلام کا سر چھوٹا تھا, اس نے رسی کا استعمال کیا. مقتل میں اس سے آگے مجھے نہیں ملا. اس نے رسی کے ساتھ کہاں باندھا؟ غریب کا سر تھا. اجرکم علی اللہ. ایک جملہ اور سننا, شہزادہ اصغر کی مصیبت سنی آج کی رات. ایک انہی کی بہن جو 4 سال کی بہن ہے, مظلوم کے سینے پہ سوتی تھی, اپنے بابا کی لاش کی تلاش میں نکلی. حرام زادہ خود روایت کرتا ہے, کہتا میں نے 4 سال کی بچی دیکھی, کان میں مجھے اس کے دور نظر آئے. میں نے یمنی دوروں کو دیکھا. میں نے کہا میں ان دوروں کو حاصل کروں اس سے پہلے کوئی حاصل کرے. آخری جملہ میں اس کے بعد جا رہا ہوں, قیامت کا جملہ ہے. اس نے کہا میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا, میں نے بچی پاس سے گزری, میں نے گھوڑے سے بچی کے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا, میں نے زور لگایا, بچی کا کان پھٹ گیا. میں نے دوسری طرف سے زور لگایا, دوسرا کان پھٹا. اس وقت پاک بیٹی نے رو کے کہا ظالم میں سخی کی بیٹی تھی, تو مانگتا میں دے دیتی, اور تو نے ظلم اس رنگ میں کیا, اور میرا خون قبر تک بند نہیں.